حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے، جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جب یہ جنت کے اندر قدم رکھے گا تو فرشتے حور و غلمان اس کے قریب آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ ہمارے آقا تمہیں مبارک و خوش آمدید ہو۔ پھر اس جنتی کے لیے سرخ قالین بچھائے جائیں گے۔ جب یہ سرخ قالین کو دیکھے گا، حور و غلمان کو دیکھے گا، تو پوچھے گا یہ کس کے لیے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے، غلمان جواب دیں گے، خدام جواب دیں گے، یہ اللہ نے آپ کے لیے بنائے ہیں۔ چنانچہ یہ بندہ اپنے بالا خانے کے قریب پہنچے گا تو فرشتے کہیں گے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں پہ چڑھتا جا۔ جب اس بندے کا قرآن مکمل ہوگا، جنت کے اعلیٰ درجے کے اوپر جگہ مل جائے گی، تو اس کے سامنے جنتی دسترخوان بچھائے جائیں گے، جنتی کھانا رکھا جائے گا، جنتی برتن رکھے جائیں گے۔ جب یہ کھانا کھا کے فارغ ہوگا تو فرشتے اور خدام کہیں گے کہ اس محل کو خالی کر دو، اب اس جنتی کو اس کی حوروں کے لیے چھوڑ دو۔ جنتی کو اس کی حوروں کے لیے چھوڑ دو۔ تو سارے خدام جنت سے باہر چلے جائیں گے اور یہ بندہ جس تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا اس کی چوڑائی اور لمبائی 1 میل کی مسافت ہوگی۔ جب خدام باہر چلے جائیں گے تو اس کے تخت کے سامنے بالکل ایک اور تخت ہوگا جس کے اوپر جنت کی حور بیٹھی ہوگی۔ جب یہ جنت کی حور کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے اس کی نظر حور کی پنڈلی کے اوپر پڑے گی، اس پنڈلی کا گودا اور گوشت بھی نظر آ رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی 1 سال تک صرف پنڈلی کی طرف دیکھتا رہے گا۔ پھر جنت کی حور جب اس جنتی کی طرف، خاوند کی طرف دیکھے گی تو کہے گی اللہ کے بندے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو یہ بندہ پنڈلی سے چہرے کی طرف نظر اٹھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ 40 سال تک جنت کی حور کے چہرے کو دیکھتا رہے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ بیوی کو دیکھ لے بار بار تو وہ کہتے لگتا ہے تو نے کچھ کرنا ہے۔ اگر گھر کے اندر بہو ساس کے چہرے کی طرف بار بار دیکھتی رہے تو وہ کہتے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ تعویذ کرنا ہے، یہ منتر پڑھنا ہے۔ تو یہ بندہ اپنی حور کو 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ 40 سال تک دیکھنے کے بعد پھر اس کی اپنی حور کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے میرے بندے تجھے کچھ اور چاہیے؟ تو یہ کہے گا اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے سوچ لے، تو کہے گا اللہ جنت بھی مل گئی، حور بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی، اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے۔ تو یہ ادنا درجہ کے جنتی پوچھے گا، عرض کرے گا اللہ وہ نعمت کون سی باقی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، ابھی رب کو دیکھنے کی نعمت باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ادنا درجے کے جنتی کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ جنت کے اندر بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو ہفتے کے اندر صرف 1 مرتبہ رب کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو روزانہ 1 مرتبہ رب کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو صبح اور شام 2 مرتبہ روزانہ رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ آج کا نوجوان جب جنت کی دعا کرتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ جنت کی دعا کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں جنت کے اندر حوریں ملیں گی، جنت کے اندر محلات ملیں گے، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جنت کے اندر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت کے اندر اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔